بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید بہت سی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، اور مجموعی طور پر قرآن کی 29 سورتوں میں عظیم پیغمبر کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ ان کا نام 43 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ آپ کے والد کا نام لمک تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام 300 برس تک اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن قوم نے ان کی دعوت قبول نہ کی۔ اس وقت ان پر طلوع آفتاب کے قریب آسمان اول کے فرشتوں میں سے 2000 گروہ نازل ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ ہم سب آسمان اول کے فرشتے ہیں اور آپ سے سفارش کرتے ہیں کہ اپنی قوم پر سختی نہ کیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اچھا میں نے انہیں 300 سال تک کی مہلت دی۔ 300 سال ختم ہو گیا تو وہ لوگ ایمان نہ لائے، تو ان پر آپ نے پھر نفرین کا ارادہ کیا۔ دوسرے آسمان کے 2000 گروہ فرشتوں کے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ ہم سب آسمان دوم کے فرشتے ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ سے التجا ہے کہ اپنی قوم پر نفرین نہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ 300 سال، ان کو پھر مہلت دی۔ پھر جب 300 سال پورے ہوئے، قوم ایمان نہ لائی، تو آپ نے ان کے لیے بددعا کا ارادہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، پروردگار، روئے زمین پر بسنے والے کفار کو باقی نہ چھوڑ، اگر انہیں چھوڑ دے گا وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور یہ لوگ صرف بدکار اور کافر اولاد ہی پیدا کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس بددعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ کھجور کے درخت بوئیں۔ آپ نے درخت لگانا شروع کیا۔ آپ کی قوم کے لوگ آپ کے پاس آ کر آپ کا مذاق اڑانے لگے کہ بوڑھا شخص جس کی عمر کے 900 برس گزر چکے ہیں اور وہ کھجور کے درخت لگا رہا ہے۔ پھر آپ کو پتھر مارتے تھے۔ اسی طرح 50 برس گزرے، کھجور کے درخت بڑے اور مضبوط ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ان درختوں کو کاٹیں۔ یہ دیکھ کر آپ کی قوم پھر مذاق کرنے لگی، کہنے لگے اس بڑے شخص کی عقل کو دیکھو، جب کھجور کے درخت بڑے ہوئے ہیں تو اس کو اب کاٹ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے درختوں سے کشتی بنانے لگے۔ ان کی قوم سے جو بھی وہاں سے گزرتا آپ کا مذاق اڑاتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج تم سب میرا مذاق اڑاتے ہو، کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آنا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب نازل ہوگا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تعلیم پر مامور فرمایا۔ غرض کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ اس کی لمبائی 1200 ہاتھ، چوڑائی 800 ہاتھ اور اونچائی 80 ہاتھ تھی۔ ایک ہاتھ سے مراد کہنی سے لے کر درمیانی انگلی کا آخری سرا، اور یہ تقریباً آدھا میٹر ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا سے عرض کی کہ خداوند، کشتی بنانے میں میری کون مدد کرے گا؟ خدا نے وہی فرمائی کہ اپنی قوم کے درمیان اعلان کرو، جو شخص کشتی بنانے میں میری مدد کرے گا اس کی جو چیز تراشے گا وہ سونا چاندی بن جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان کیا تو لوگ کشتی بنانے میں آپ کے ساتھ شامل ہو گئے، اور مذاق بھی کرتے کہ جنگل میں کشتی بنا رہے ہیں۔ جب اللہ نے قوم نوح علیہ السلام کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو 40 سال پہلے ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا تھا، پھر ان میں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا کر فارغ ہوئے، آپ نے ہر حیوان کا جوڑا کشتی میں داخل کیا۔ آپ کی 950 سال کی تبلیغ میں صرف 80 افراد آپ پر ایمان لائے تھے۔ سورہ ہود آیت نمبر 40۔ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور سے پانی ابلنے لگا، ہم نے کہا، اے نوح، ہر جوڑے میں سے 2 کشتی پر سوار کرو، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کی بات پہلے ہو چکی ہے، اور ان کو بھی سوار کرو جو ایمان لا چکے ہیں، اگرچہ اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ جب وہ دن آیا جب خدا ان کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ تنور میں روٹیاں پکا رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں وہ جگہ جانوروں کے لیے مقرر تھی، اس میں وہ چیزیں جمع کر رہے تھے۔ اسی دوران زوجہ نوح علیہ السلام نے آواز دی کہ تنور سے پانی ابل رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تندور میں کچھ مٹی ڈالی اور اس پر مہر لگائی کہ پانی باہر نہ آئے، اور جا کر تمام جانوروں کو کشتی میں داخل کیا۔ پھر تنور کے پاس آئے، مہر توڑی اور مٹی ہٹا دی۔ آفتاب چھپ گیا۔ پھر ہم نے زوردار بارش سے آسمان کے دانے کھول دیے
اور زمین کو شگاف ڈال کر چشمے جاری کر دیے تو دونوں پانی آپس میں مل گئے جو مقدر ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کشتی کے چلنے اور رک جانے کے وقت نجات کی دعا کرتے رہنا۔ غرض کشتی حرکت میں آئی اور نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کو دیکھا جو پانی میں کھڑا ہوتا اور گر جاتا۔ فرمایا بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اس نے کہا کہ جلد پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں، اس پر پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی میں ڈوبنے سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر وہی بچ سکتا ہے جس پر خدا رحم فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے پالنے والے میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تمام حکم کرنے والے سے بہتر حکم کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ایسے سوال مت کرو جن کا تمہیں علم نہیں۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی خداوند میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے ایسی کوئی سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو مجھ کو نہ بخشے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پس حضرت نوح علیہ السلام خاموش رہے جیسے کہ خداوند نے ان سے فرمایا۔ ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور قوم نوح غرق ہو گئی۔ کشتی مڑی اور جہاں تک کہ مکہ میں پہنچی اور خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا، کیونکہ کعبہ کے سوا تمام دنیا غرق ہو گئی تھی۔ 40 روز تک آسمان سے پانی برستا رہا اور زمین سے چشمے ابلتے رہے جہاں تک کہ کشتی اس قدر بلند ہوئی کہ آسمان سے جا ملی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور عرض کی اے پروردگار رحم فرما۔ اسی وقت خدا نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے پانی کو کھینچ لے۔ خدا نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جو پانی زمین پر رکا ہوا تھا اس کو ان دریاؤں میں پہنچا دیا جو دنیا کے گرد خلق کیے گئے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کو خدا نے وحی فرمائی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام 80 مومنوں کے ساتھ جو آپ کے امرا تھے کشتی سے اترے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بھی ان کے امرا تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پورے 6 ماہ سردے گرا رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 2500 سال ہوئی۔ جب پانی زمین سے خشک ہوا تو شہروں کی بنیاد ڈالی اور اپنی اولاد کو ان میں آباد کیا۔ جب 2500 سال تمام ہوئے وہ اس وقت دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ملک الموت آیا اور آپ سے پوچھا کہ اے ملک الموت کس لیے آئے ہو؟ کہا آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا اتنی مہلت دو گے کہ دھوپ میں سے سائے میں چلا جاؤں؟ ملک الموت نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سائے میں گئے اور فرمایا ملک الموت دنیا میں میری عمر کی مدت دھوپ سے سائے میں آنے کی مانت تھی، اب تم کو جو حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ ملک الموت نے حضرت نوح علیہ السلام کی روح مقدس قبض کر لی۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ فاطمہ وائس چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ بننا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔